بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جن پر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اور ایسے موقعوں پر اس کے چاہنے والے، اس سے تعلق رکھنے والے، اس سے محبت رکھنے والے، اس کے عزیز و اقارب بھی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جتنی خوشیاں ہیں اور جتنے موقعوں پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان میں سب سے اہم ترین موقع اور سب سے زیادہ خوشی کا وقت یہ ہے کہ کسی انسان کو قرآن پاک کی دولت میسر ہو جائے، قرآن پاک کسی کو ملے، اس پر مبارکباد پیش کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ارے بھائی ادھر دھیان دیجیے آپ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کو بنائے جانے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 2 سورتیں فرشتوں کے سامنے پڑھی، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین۔ فرشتوں نے جب ان سورتوں کو سنا تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ دعا آئی، طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا، جس امت کو یہ قرآن دیا جائے گا وہ امت مبارکبادی کے لائق ہے، خوش قسمت ہے۔ جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ کیا جائے گا وہ قابل مبارکباد ہیں۔ جن زبانوں کو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ زبانیں اس لائق ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے، ان کو خوش آمدید کہا جائے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ملنے پر فرشتوں نے اس امت کے لوگوں کو مبارکباد دی تھی اور دعا کی تھی۔ آج ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے یونس بھائی کے بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائے اور حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو عالم بھی بنائے اور قرآن کا عامل بھی بنائے۔ میں فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہوئے اس موقع پر ان کو، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم یہاں شریک ہوئے تو گویا قرآن کی خوشی میں ہم نے اپنی شرکت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ قرآن پاک کا حفظ کرنے والا کتنا خوش قسمت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن پاک حفظ کرنے والے کے جو والدین ہیں قیامت میں ان کی عزت افزائی کے لیے ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ اگر یہ سورج جو زمین سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، یہ سورج اتر کے کسی گھر کے اندر آ جائے، جتنی روشنی اس گھر میں ہوگی اس سے کہیں زیادہ روشنی اس تاج میں ہوگی جو تاج حافظ کے والدین کے سر کے اوپر رکھا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو حافظ کرا کر ایسی دولت کمائی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن یہ حق دیا جائے گا کہ تمہارے عزیز و اقارب، دوست، احباب، خاندان، رشتہ دار والوں میں 10 ایسے آدمی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار بن گئے ہیں، آپ اگر ان کی سفارش کر دیں تو آپ کی وجہ سے اس کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں تو یہ 10 کی بات ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب سارے لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے
تو حفاظ اور علماء کے علاوہ سب لوگوں کو اندر جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا، اور علماء اور حفاظ سے کہا جائے گا آپ یہیں رکو، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ سامنے بڑی بھیڑ ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والی ہے، آج اس پوری بھیڑ میں سے جس کی طرف اشارہ کر کے ہم سے کہہ دیں گے کہ اللہ اس کو بھی آپ جنت میں بھیج دے، ہم ان سارے لوگوں کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو قرآن پڑھنے والے بھی خوش قسمت، پڑھوانے والے بھی خوش قسمت، ان سے محبت کرنے والے بھی خوش قسمت ہیں۔ اس لیے میں اس بچے کو پھر سے مبارکباد دیتا ہوں، ان کے گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب قرآن کی طرف توجہ دیں، کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسا گھر نہ ہو جہاں ایک بھی شخص قرآن پڑھنے سے محروم ہو، ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد قرآن کے پڑھنے والا ہونا چاہیے، یہ میری آپ سب سے گزارش ہے۔ قرآن پاک تو اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بعد میں تو ساری رات گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات کے ذہنوں پر ایک خاص چیز ہے، تو میں آپ کو بہت زیادہ انتظار کے زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس دعا کے ساتھ اور اس درخواست کے ساتھ کہ قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن والوں کی محبت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں 2 منٹ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے والدین کو معاف کر دیجئے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف کر دیجئے، ہمارے عزیز و اقارب کو معاف کر دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے شاگردوں کو معاف کر دیجئے، ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام لوگوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم کو قرآن کی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کے مقاصد کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں آپ پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔